السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلینٹ فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن آف بریٹن یا انگلش کانسٹیٹیوشن کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو مدر کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے یا اولڈسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. یہ سب سے پرانا پارلیمنٹری سسٹم ہے دنیا کا. کس طرح سے اس نے سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کی ہے یا گروتھ کی ہے یا نشو و نما پائی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ جو اس کا سیلینٹ فیچر ہے وہ ہے ایولوشنری، یعنی کہ ارتقائی عمل کے تھرو برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آگے بڑھا ہے مختلف اسٹیجز کے تھرو. بہت وقت لگا ہے اس کو ترقی کرنے میں، نشو و نما پانے میں. اس کا کوئی بھی کانسٹیٹیوئنٹ باڈی یا لیجسلیٹو باڈی یا اتھارٹی نہیں تھی، جیسے کہ ایک جماعت ہوتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تھرو بنائی جاتی ہے یا گروتھ کرتی ہے، جس کا کام جو فوکس یہی ہوتا ہے مین کہ اس نے ملک کے لیے آئین بنانا ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تشکیل دینا ہے. بلکہ مختلف پروسیس کے تھرو یا مختلف اسٹیجز کے تھرو چل کر یہ آج جو موجودہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس نے مختلف اسٹیجز جو ہیں وہ کور کی ہیں یا پار کی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ان کی محنت بھی شامل ہے، اور سب سے جو پازیٹیو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی کانفلکٹ کے، یا جس طرح ہم یہ کہیں کہ پالیٹکس کا جو کریز ہوتا ہے، یا مختلف ممالک میں پاکستان کی مثال لے لیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پالیٹکس کی ایک قسم کی دوڑ ہے یا ریس ہے، یا جیسے پاکستان بنا اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے ملک کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، برٹش کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. بلکہ انہوں نے بغیر کسی کانفلکٹ کے، بغیر کسی ڈسپیوٹ کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ملک کے آئین کو یا ملک کو جو ہے مختلف اسٹیجز سے گزارتے ہوئے اس موجودہ شکل میں یا موجودہ پریزنٹ شیپ میں دنیا کے سامنے لائے ہیں. اس لیے اس کو مدر آف دی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، اور ایولوشنری بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف ارتقائی عمل طے کر کے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے گروتھ کی ہے یا ڈیولپ ہوا ہے. سیکنڈ جو اس کا سیلینٹ فیچر ہے وہ ہمارے پاس ہے ان ریٹن یا کنونشنل، یعنی کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارشلی ریٹن بھی ہے اور ان ریٹن بھی ہے. مختلف کنونشنز کے اوپر یا پولیٹیکل ٹریڈیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کی جو ریٹن ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ فیمس جو ہے وہ میگنا کارٹا ہے 1215 کا. اس کے علاوہ بل آف رائٹس ہے 1689 کا، پارلیمنٹ ایکٹ ہے 1911 کا اور 1949 کا. یہ جو پارلیمنٹ ایکٹ تھا اس کے تھرو برٹن میں یا انگلینڈ میں جو ہے ہاؤس آف لارڈس کی پاورز کم ہوئی، اور ہاؤس آف کامن جو ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لیول پہ یا کانسٹیٹیوشن لیول پہ ہاؤس آف کامن کو بہت زیادہ اختیارات جو ملے ہیں وہ پارلیمنٹ ایکٹ 1919 یا 1949 کے تحت دیے گئے ہیں. تھرڈ ون جو ہے اس کا سیلینٹ فیچر وہ ہے فلیکسیبلٹی. برٹش کانسٹیٹیوشن یا انگلش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے. فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنا یا کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنا جو ہے وہ سمپل ہے، آسان ہے. سمپل میجارٹی کے ذریعے جو ہے اس کے لا میں چینجز کی جا سکتی ہیں، اور مختلف آرڈینری لا بھی نان کانسٹیٹیوشنل وے کے ذریعے بنائے جا سکتے ہیں. فورتھ ون ہے یونائٹری، یعنی کہ یہ ایک متحدہ آئین ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے، فیڈرل سے مختلف. جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کی فارم ہے، یونائٹری ہوتا ہے، فیڈرل ہوتا ہے، تو برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یونائٹری فارم آف کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ فیڈرل سے مختلف. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے. لیکن اس میں جیسے پاکستان میں پروونسز ہیں یا یو ایس اے میں اسٹیٹس ہیں، وہ والا کنسیپٹ اس میں موجود نہیں ہے. ففتھ ون ہے پارلیمنٹری. برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اس میں جو ایگزیکٹو ہے
وہ جو اختیارات ہیں ہمارے پاس، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. 2 پارٹی سسٹم یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور کراؤن سسٹم بھی یہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ کوئن یا کنگ جو ہے وہ بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر پاورز یا اختیارات جو ہیں وہ اب کم ہو گئے ہیں. ہاؤس آف کامن یہاں پہ موجود ہے، جو کہ پاپولر ہاؤس ہے، یا پاپولر آپ لوور چیمبر بھی کہہ سکتے ہیں انگلش پارلیمنٹ کا. ہاؤس آف لارڈز ہے. ہاؤس آف لارڈز کے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ ایکٹ 1911 یا 1949 کے تحت کم ہو گئے، یعنی کہ کوئن یا کنگ جو ہے اس کے اختیارات یہاں پہ کم ہو جاتے ہیں. 6th ون ہے پارٹی سسٹم. برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس لیے بھی کامیاب ہے کہ یہاں پر 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ پہلے جو کنزرویٹو پارٹی، جس کو بعد میں کنزرویٹو کا نام دیا گیا، وہ ٹوری پارٹی کے نام سے پہلے بنی تھی. اس کے علاوہ وگز پارٹی جو تھی وہ لبرل پارٹی کے نام سے چینج ہوئی. تو یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ برٹن میں مین پارٹیز ہیں. اور 2 پارٹی سسٹم اس طرح سے ہے کہ ایک پارٹی جو کہ الیکشن ون کر کے آئین کا یا گورنمنٹ کا حصہ بنتی ہے، تو دوسری جو پارٹی ہوتی ہے جس نے جو میجارٹی پارٹی نہیں ہوتی یا جس نے الیکشن ون نہیں کیا، وہ اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے. تو اپوزیشن بھی ان کی سالڈ ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سالڈ پارٹی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان کا آئین جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے یا 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ کامیاب ہے. ساورینٹی آف پارلیمنٹ ہے 7th پوائنٹ. پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ساورینٹی یہاں پہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے یا میننگ فل ہے. یہاں پہ 2 ہاؤسز جو ہیں، ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز، یہ بھی مین رول پلے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کراؤن میں کنگ اور کوئن شامل ہے. ہاؤس آف لارڈز جو ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سٹارٹ میں تو اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے، لیکن سائیڈ بائی سائیڈ یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف لارڈز کے اختیارات کم ہو گئے اور ہاؤس آف کامن کے اختیارات زیادہ ہو گئے. اسی طرح سے کنگ یا کوئن یا کراؤن کی جو پوزیشن ہے وہ بھی پارلیمنٹ ایکٹ 1911 اور 1949 کے تحت کم ہو گئی. 8th ون ہے ہمارے پاس گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. برٹش کانسٹیٹیوشن میں تھیوری اور پریکٹس دونوں میں بہت زیادہ گیپ ہے، یعنی کہ جو چیز تھیوری میں آپ کو ملے گی پریکٹیکلی وہ چیز اس سے تھوڑی سی مختلف ہوگی. کس طرح سے؟ وہ ایسے ہے کہ کراؤن جو ہے وہ تھیوری میں یا تھیوریٹیکل یا ریٹن فارم میں تو سپریم ہے، لیکن پریکٹس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ربر اسٹیمپ کے طور پہ اس کی حیثیت، یعنی کہ وہ کسی بھی آئین کو بننے کے بعد یا کوئی بھی آرڈر ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ وہ اس کے اوپر اسٹیمپ اور سگنیچر ہی کنکلوڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ تھیوری میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 ہاؤسز ہیں اور کراؤن ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ اس کا ریئل لیجسلیٹو اتھارٹی ہے ملک میں، یعنی کہ جتنے بھی اختیارات ہیں لا میکنگ کے وہ ہاؤس آف کامنز کے پاس ہی ہیں. ہاؤس آف لارڈز اور کراؤن جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ جیسے سٹارٹ میں تھی تو اب جا کے وہ کم ہو گئی ہے. اسی طرح سے رول آف لا ہے. برٹش کانسٹیٹیوشن کا یہ بہت پازیٹیو یا ہم یہ کہیں کہ کامیاب کانسٹیٹیوشن کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر مین کی رول کے بجائے لا جو ہے وہ رول کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ملک میں قوانین جو ہیں وہ زیادہ فالو کیے جاتے ہیں بنسبت کسی بھی شخص کی یا کسی بھی منارک کی یا کسی بھی ارسٹوکریٹ کی مرضی یا اس کی آربیٹریری ڈیسیجن کہہ لیں یا اس کی اوپینین کہہ لیں. اس کے مقابلے میں یہاں پر قوانین کو جو ہے وہ بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. نمبر 10 پہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جوڈیشری یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے.
کس سے؟ ایگزیکٹو سے اور جتنے بھی دوسرے پریشر گروپس ہیں ان کے مقابلے میں. یعنی کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کا یہ بہت پازیٹیو فیکٹر ہے یا سیلینٹ فیچر ہے کہ یہاں پر جوڈیشری جو ہے وہ کسی بھی باقی ڈپارٹمنٹ سے یا انسٹیٹیوشن سے انڈیپینڈنٹ ہے. 11th ون ہے مکسڈ کانسٹیٹیوشن. مکسڈ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز شامل ہے کہ کراؤن جو ہے وہ ایک قسم کا منارک ہے، ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ ارسٹوکریٹ ہے، جبکہ ہاؤس آف کامن جو ہے وہ ڈیموکریٹک ایلیمنٹ رکھتا ہے. اور یہی ہاؤس آف کامن کا ڈیموکریٹک ایلیمنٹ جو اس کا کریکٹرسٹکس ہے یا اس کی جو خوبی ہے وہی اس کو ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن کے اوپر ہاؤس آف لارڈز اور کراؤن کے اوپر برتری یا فوقیت دیتی ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن میں جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو یہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز ہیں، ساتھ میں نوٹس بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جو بھی آپ کا کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.